بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد میں ایک بہت بڑا بڑھائی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے بہت ہی خوبصورت ممبر بنایا، بہت ہی خوبصورت اور دلکش اخروٹ کی لکڑی سے بنایا ہوا یہ ممبر، جو بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھتا منہ میں انگلیاں دبا لیتا۔ اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی، اتنی پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص اس بڑھائی کو کہتا کہ یہ ممبر اس کو بیچ دے، وہ کسی مسجد کو عطیہ کر دے گا۔ لیکن بڑھائی کا ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب، یہ ممبر تو مسجد اقصیٰ میں سجے گا۔ لوگ تعجب میں پڑ جاتے کہ مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، تو پھر یہ ممبر وہاں کیسے سجے گا؟ بزرگ سب کی باتیں سنتا اور ایک ہی جواب دیتا، میرا کام اتنا ہی ہے، میں ایک فنکار ہوں، کبھی کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا اور مسجد اقصیٰ کو فتح کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ وقت گزرتا رہا اور ممبر کی کہانی ہر بچے کی زبان پر آ چکا تھا۔ پھر یہ کہانی ایک 7-8 سال کے بچے تک پہنچی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر تھا۔ تو اس بچے کو خیال آیا کیوں نہ بیت المقدس کو آزاد کروانے والا میں ہی کیوں نہ بن جاؤں۔ بس اس نے جنگی صلاحیتوں پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اس بچے نے دن رات ایک کر دی اور خوب محنت کی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ 40 برس بعد یہ ممبر اس بہادر کے ہاتھوں بیت المقدس میں نصب ہوا، اور لوگ آج بھی اس بچے کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تو جب آپ مصر تشریف لائے تو کہا گیا، حضور آپ بڑی لمبی مسافت طے کر کے آئے ہیں، پہلے کچھ آرام کر لیں۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے جا سکتے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائب نے فرمایا، حضور کام سے پہلے کچھ کھانا پسند کریں گے؟ سلطان نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ اگلے ہی لمحے وہ خوشی زائل ہو گئی جب وہاں 4 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لے کر کھڑی۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پھول کی پتیاں بکھیرنا شروع کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈف اور شہنائیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ سلطان نے پھولوں کی پتیاں دیکھی تو قدم روک لیے، فرمایا، صلاح الدین جہاں پھولوں کی پتیاں مسئلے نہیں آیا، اگر میری راہ میں کچھ بچانا ہی ہے تو وہ ایک چیز ہے جو میرے دل کو سکون دیتی ہے، وہ ہے صلیبیوں کی لاشیں۔ اس کے بعد سلطان نے سب کو ایک نظر دیکھا اور رعب سے کہا کہ جانتے ہو کہ صلیبی ایوبی سلطنت کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میری نظر فلسطین پر ہے اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتوارنا چاہتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہٹا لو یہ پھول میرے راستے سے، اگر میں نے ان پر قدم رکھ دیا تو میری روح کانٹوں سے چھنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو، کہیں ان کے دلکش بال میری تلوار کی وجہ سے بیکار نہ ہو جائیں۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے طریق ساز الفاظ بولے کہ مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ کے لیے صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار بنے رہیں گے، اور وہ اسی پر خوش ہوں گے کہ ہم زندہ تو ہیں مگر وہ قوم کی حیثیت سے مر چکے ہوں گے۔ لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں 2 چیزیں سستی ہوتی ہیں، ایک عورت کی عزت اور دوسرا مرد کی غیرت۔ دراصل مسجد اقصیٰ یروشلم کے شہر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا۔ مسلمان حکمرانوں نے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو بیت المقدس کی اجازت دی تھی، اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر وہ یہاں کچھ عرصہ قیام کرنا چاہیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں، اور ان کو عبادت کی بھی مکمل آزادی دی گئی۔ مگر کچھ عرصہ بعد عیسائیوں نے اتنی دلیر ہو چکے تھے کہ انہوں نے بیت المقدس میں گانا بجانا اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان حکمرانوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کا تقدس کا خیال رکھیں اور اس مقدس شہر کا بھی احترام کریں، مگر عیسائیوں کو یہ بات کبھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ مسلمان کبھی بھی اس شہر میں موجود رہیں۔ لہٰذا انہوں نے مختلف طریقوں سے حکمرانوں
اور انتظامیہ کو اکسایا اور اشتعال انگیزی شروع کر دی۔ ادھر ایک عیسائی پادری پیٹر نے من گھڑت کہانیاں لوگوں کو سنائی اور عیسائیوں کو یقین دلایا کہ مسلمان ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی جھوٹی کہانیوں کا وویلا یورپ کے تمام بڑے ملکوں یعنی برطانیہ، اٹلی، جرمنی اور یونان میں کیا۔ اس نے اس مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں کا دورہ بھی کیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس مقدس جنگ میں ان کی حمایت حاصل کی جائے۔ دوستو، پوپ نے سن 1095 عیسوی میں فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں اس نے عیسائیوں پر زور دیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے 10 لاکھ عیسائی لوگوں کو جمع کیا۔ صلیبی جنگ میں حصہ لینے والے یہ عیسائی جتھوں کی شکل میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان داخلی جھگڑوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، وہ اپنا دفاع مضبوط طور پر نہ کر سکے اور 42 دنوں کے بعد اپنی جہد و جہد ترک کر دی۔ دوسری طرف عیسائی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے خون سے خوب خون کی ہولی کھیلی۔ ایک عینی حملہ آور نے بتایا کہ یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ مسجد انسانی خون اور انسانی اعضاء سے بھری پڑی تھی۔ مسلمانوں کا یہ قتل عام مسلسل 8 روز تک جاری رہا اور 60,000 مسلمان لقمۂ اجل بنے۔ یروشلم کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکا۔ آخرکار عماد الدین زنگی کا بیٹا نصیر الدین زنگی، جو کہ موصل کا حکمران تھا، اس نے عراق اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں سے کئی دوسرے شہر بھی آزاد کروا لیے، مگر وہ اتنی بڑی فوج اکٹھی نہ کر سکا کہ یروشلم کو آزاد کروا سکے۔ لیکن حالات نے پھر اس وقت کروٹ بدلی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت سنبھالی۔ سلطان نور الدین زنگی ان کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے ان پر بہت توجہ دی تاکہ ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ سن 1183 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق کو دارالحکومت بنایا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور 1 ہفتے تک خون ریزی جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو ایمان دیا اور جو غریب فدیہ نہ ادا کر سکا، ان کے فدیے کی رقم سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلدی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔